جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो अहम मौज़ूआत पे बात होगी। एक मौज़ू जो कि दुबई में इस वक्त हो रहा है, जहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान की तमाम अहम लीडरशिप मौजूद है, और ये क्यों कट हुआ है वहाँ पे और किन मौज़ूआत पे बात हो रही है और ये मुलाकातें क्यों ज़रूरी हैं, इसके ऊपर भी आज तफसील से कुछ इनसाइड स्टोरीज़ आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ स्टे मांगा गया था या पटिशन्स आई थी, वो मुस्तरद हुआ है, और इसके साथ साथ याहिया अफरीदी साहब ने और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए ये समाअत जो है मुलतवी की गई है। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं, मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने एक बहुत एक अहम इजाफी नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत से सवालात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर उठा दिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं, कल एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रावलपिंडी में, और DGI-SPR अहमद शरीफ साहब जो हैं मेजर जनरल, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था वो बहुत वाज़ेह था, लाउड एंड क्लियर था, और उसमें एक अहम पैगाम ये था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो हैं वो अगर उनके अपने लोग, यानी कि जो कि उनकी फैमिलीज़ हैं या साबिक और मौजूदा एक लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है तो पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये मैसेज जो था ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम मैसेज था, जिसमें कि ये कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई में रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जो है वो किसी सूरत भी जो है वो दरगुज़र नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम लाउड एंड क्लियर जो है वो मैसेज था, जो कि पहुंचाया गया और पहुंच गया। यानी कि अगर ये कहा जाए कि उस मैसेज के बाद अब कोई दो राय नहीं रही कि ये मैसेज इज़ वेल रिसीव्ड नाउ, अगर हम उसको अंग्रेज़ी में कहें कि बहुत अच्छे तरीके से पैगाम जो है वो ना सिर्फ पहुंच गया है, बल्कि वो पैगाम जो है वो रिसीव भी किया गया, और आपने उसका शायद आज एक जिसे कहना चाहिए वो देखा भी, कि जिसके अंदर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए ये मामला भी ख़त्म कर दिया गया, और शायद अब जुलाई के मिडल में कहीं जाके इस मामले के ऊपर सुनवाई होगी। और उसके साथ साथ जो है वो, अगर आपने देखा हो कि जो इसके मामला था उसके ऊपर भी ये बताया गया है कि यानी जो स्टे मांगा जा रहा था कि ये कार्रवाई रोक दी जाए, बहुत सारे लोग जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर भी आज कार्रवाई जो है उसके ऊपर भी हुक्म इम्तना जारी नहीं हुआ, यानी स्टे उस पर नहीं मिला। तो अब जो अहम बात है वो ये है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो मैंने पहले भी आपको बताया कि रुकावटें डालने वालों के लिए के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये एक ऐसा पैगाम था जिसके बाद कल से ये बात हो रही थी कि अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज एक तो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए ये समाअत मुलतवी हो गई है। हम नहीं कह सकते कि इसके ऊपर जो है वो अब आइंदा समाअत कब होगी, क्योंकि 16 सितंबर जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब की भी रुखसती की तारीख़ है। और दूसरी जानिब जो है वो याहिया अफरीदी साहब ने जो इजाफी नोट तहरीर कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए, फुल बेंच जो है वो बनानी चाहिए इसके ऊपर, और इस अहम मामले की समाअत जो है वो तमाम जजों को मिलके करनी चाहिए, वरना सवालात जो हैं वो उठेंगे और उठ रहे हैं। और ये बहुत अहम सवालात थे जो कि उन्होंने ख़ुद उठा भी दिए हैं अपने इजाफी नोट के बाद। तो अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मामले के ऊपर भी डिवाइड बरकरार रही। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अलग हुए एतराज़ के बाद। उससे पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं और तारिक मसूद साहब जो कि बहुत सीनियर, दोनों जो यानी कि सीनियर मोस्ट प्यूने और उनके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे जो जज हैं, उन्होंने भी ख़ुद को जो है वो इस पर उन्होंने अलग नहीं किया, उन्होंने एतराज़ उठाया। अभी उनके इजाफी नोट्स भी आने हैं, मंसूर अली शाह साहब के भी इजाफी नोट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा। तो जब ये तमाम चीज़ें आएंगी, और याद रहे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो आया था वो उसको फ़ौरी तौर पर
جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پاکستان کے اندر اس طرح اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ آپ کسی جج کو اپنے مقاصد کے لیے پہلے تو بٹھاتے نہیں ہیں، پھر جب آپ بٹھاتے ہیں سینئر موسٹ جج کو، جس کو کہ 17 ستمبر کو نوٹیفیکیشن ان کا آ چکا ہے، وہ چیف جسٹس بنیں گے، اہم ترین سماعت کے اندر آپ ان کو بٹھاتے ہیں، اور جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں اور وہ اپنا نوٹ تحریر کرتے ہیں، اس کو جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انٹینشنز کو شو کرتا ہے کہ یہ کس قسم کی جو عدالت ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، اس کی کیا انٹینشنز ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، اور وہ کیوں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے، جو کہ 2-3 دن سے ان کے خلاف ایک بہت ہی بھرپور مہم، ظاہر ہے کہ ایک مخصوص جماعت ہے جو کہ ہر ایک کو ملائن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو کسی کو کہہ رہی ہوتی ہے خود اسی وقت وہ کروا بھی رہی ہوتی ہے اور وہ کر بھی رہی ہوتی ہے۔ جو ان کی سائڈ کو کہ جو ان کو فیور کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ پوتر بنا کے لانڈری کے اندر پیش کرتی ہے، کہ دھلا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرتی ہے، وہ یہ تاثر دیتی ہے کہ جو ان کے حامی جج ہیں یا ان کے حمایت کرنے والے صحافی ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے، حمایت کرنے والے تو صحافی نہیں ہوتے، وہ تو ورکر ہی ہوتے ہیں، وہ اگر ہیں تو وہ بس وہ ہی پوتر ہیں، وہ پاک ہیں، وہ بالکل لانڈری میں صاف ہوئے ہوئے ہیں، لیکن جو اختلاف کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو معاملہ تھا اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے، جب وہ قاضی صاحب جب کہتے ہیں نا قاضی آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، قاضی فائز عیسیٰ جتنے اپرائٹ آدمی ہیں، جتنے دیانتدار اور جسے کہنا چاہیے ایک بہترین جورسٹ ہیں، جب وہ آئیں گے وہ کبھی کسی کی فیور نہیں کرتے، اور اس کی سب سے بڑی مثال فیض آباد دھرنے کا وہ فیصلہ ہے جس کی بنیاد پہ آج بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو باقی جو لندن کی اہم ملاقاتیں ہیں، ہم نے جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن اب وہاں پہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، سابق صدر، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سنا ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ اہم لوگ اور بھی وہاں پہ جائیں گے، اوان چودھری بھی وہاں پہ پہنچیں گے، بلاول بھٹو بھی وہاں پہ جا چکے ہیں، اور یہ سب کے سب نہ صرف دبئی میں عید منائیں گے بلکہ کل ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کو کچھ لوگ غیر رسمی کہہ رہے ہیں، کچھ رسمی کہہ رہے ہیں، میاں نواز شریف کی اور آصف علی زرداری صاحب کی۔ لیکن ایک بات میں بالکل آپ کو ایکسکلوسیولی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے میاں نواز شریف سے جو لاسٹ لندن میں ملاقات ہوئی تھی ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا زرداری صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات متوقع ہے، تو ہم نے یہ خبر بھی بریک کی تھی، انہوں نے کہا بالکل متوقع ہے، اور ایجنڈا جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اس سے پہلے مذاکرات کی ڈائیلاگ کی بات کر چکے ہیں، میثاق جمہوریت کی بات کر چکے ہیں، جناب میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور پھر اور تو اور جو اسپوکس پرسن ہیں آرمڈ فورسز کے، یا جسے کہنا چاہیے کہ ترجمان ہے پاک فوج کے، وہ بھی جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج بھی ملاقات کا امکان ہے، جس میں کہ پیورلی تقریباً نگران سیٹ اپ کے اوپر تو بات ہوگی اگر انتخابات 11 اگست کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور نگران سیٹ اپ بنتا ہے، لیکن ڈائیلاگ کے پروسیس کو شروع کرنے پر بات کی جائے گی۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایک بہت مؤثر ایجنڈا ہے، جس پہ کہ معاشی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایک جو میثاق معیشت ہے اور میثاق جمہوریت جو پہلے ہو چکا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کمپریہنسو بات چیت ہوگی۔ میاں نواز شریف سے جب میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے کہ آپ کس طرح سے ڈائیلاگ کو لیڈ کریں گے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب پاکستان جاؤں گا تو جب بھی جاؤں گا یا جو بھی صورتحال ہوگی اس میں ہم ایک پارلیمنٹ کو محور بنائیں گے، اور اس کے پلیٹ فارم کے اوپر یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم بات چیت کریں گے تمام جماعتوں کے ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں کہ پھر ظاہر ہے کہ ایک خاکہ سا بنتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما، جس میں کہ فوج بھی ہو، چیف جسٹس صاحب بھی ہوں، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھیں اور
پاکستان کے جو مسائل کے بنیادی مسائل کی ذمہ داری جن لوگوں پہ عائد ہوتی ہے ان کی بھی بات کریں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ وے فارورڈ کیا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ایک لانگ ٹرم جو معاشی ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور جو ایونیوز ہیں جیسے زرداری صاحب بھی کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز پہ بات ہوگی کہ پاکستان کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، بہت ساری ایسی نشستیں ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، اور سندھ کے اندر بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ اب بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہتی ہے، یعنی وہ سندھ میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے یا اپنا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو لے کے جائیں گے، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں آئے گی اور بھرپور طریقے سے آئے گی، اور دونوں کو فیزیبل ایک دوسرے کو فیزیبل انوائرمنٹ بھی دیں گے۔ ہماری اطلاعات ہیں کہ سندھ کا ایک بڑا خاندان جو ہے، بلکہ شاید میں نے ذکر کیا ہو کہ جو ٹھٹھا کی شیرازی فیملی ہے وہ بھی اب امکان ہے اس بات کا کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ باقاعدہ شامل ہو سکتی ہے، تو اور بلوچستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دونوں جماعتیں جو بھی ان کے بیچ میں ان کے لوگ ہیں یا جو بہت سارے لوگ ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، تو ایک بڑا کمپریہنسو ایجنڈا ہے اس ملاقات کا، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ایک باقاعدہ ڈیلیبریشنز نظر آئیں گی۔ ہاں یہ بہت دلچسپ بات ہوگی دیکھنی کہ کیا پی ٹی آئی اس کے اندر شامل ہوگی، پی ٹی آئی کے جو بچے کچھے لوگ ہیں شاید ان کی کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہو سکے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتا اور پارلیمنٹ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہوتی ہے یا 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو پھر امید اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جو ہے نہ صرف اسمبلی میں آئیں گے بلکہ وہ مذاکرات کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو ہم مزید آپ کو اطلاعات دیں گے، ہم مزید آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔